جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورۃ مبارکہ کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس واقعے کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ نجاشی اس کی طرف سے ایک یمن کا والی مقرر ہوا جس کا نام تھا ابرا، اور اس نے یمن کے لوگوں کو دیکھا کہ موسم میں حج کے اندر یہ لوگ اطراف سے چلتے اور کافی سارے جناب ہدیے اور نذرانے لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جاتے۔ تو اس نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو لوگوں نے سارا حال بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ اس یمن کے اندر ہی ایک ایسا گھر بنایا جائے، لوگوں کو کہا جائے کہ اس گھر کا ہی آپ طواف کریں، تو لوگ اس گھر کا طواف کریں اور پھر جناب جو نذرانے ہدیہ ہے وہ یہاں جمع ہو جائے۔ وہ اس لالچ میں تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا کفر اور غرور کی حرکت کرنے لگا ان کی یہ باتیں سن کر، اور پھر اس نے ایک گھر بنایا ملک یمن کے اندر اور اس کا نام کلیسا رکھا۔ اس کی در و دیوار سونے کی بنائی، جواہرات لگائے، خوبصورت اس کے ساتھ ساتھ کمرے بنائے، چھوٹے چھوٹے گھر بنائے، بہت ہی خوبصورت اور ایک عالی شان محل بنایا اور اس کا نام کلیسا رکھا، گویا کہ وہ ایک گرجا گھر تھا اس نے بنایا۔ اور پھر عطر و گلاب چھڑکا گیا، اس میں خوشبو معطر ہی معطر جناب خوشبوئیں پھیلائی گئی طرح طرح کی اس کے اندر۔ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس گھر کا طواف کریں، اس گھر کا لوگ طواف کریں۔ لوگ طواف کرتے تھے، اور جب یہ صورتحال قریش کو پتہ چلی تو مکہ معظمہ کے باسیوں میں سے ایک شخص ایسا تھا، بنو کنانہ کا ایک شخص لکھتے ہیں مفسرین کرام، اس آدمی نے جا کر یمن کے اندر بادشاہ کے ہاں ملازمت اختیار کر لی، ساتھ رہا اور اس گھر کے اندر جناب اس کلیسا کے اندر جھاڑو دینے لگا، فرش صاف کرنے لگا، اور یہاں تک ایسا ماحول آ گیا کہ اس پر جناب بالکل یقین ہو گیا ہر کسی کو۔ جب اجازت عام ہو گئی اس کے لیے تو پھر اس نے کیا کیا، ایک رات ایسی آئی کہ رات کے وقت اس نے اس گھر کی اہم جگہ کے اندر، اس کلیسا میں گرجا گھر میں اہم جگہ کے اندر گندگی پھیلائی یا پیشاب کیا۔ بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں پیشاب کیا، اس نے پخانہ کیا، پخانہ کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ اور جب صبح ہوئی لوگ آئے طواف کرنے کے لیے اس گھر کا، تو غلاظت پھیلی ہوئی تھی، لوگ نفرت کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو بادشاہ کے ہم جب یہ بات پہنچی، ابرا نے پھر تحقیق کی، جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ مکہ کا جو آدمی آیا تھا یہاں ملازمت کے لیے، وہ فرش صاف کیا کرتا تھا اور جھاڑو دیتا تھا، وہی شخص ہی یہ حرکت کر گیا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو دل میں غصہ آیا، تڑپنے لگا غصے سے، اور ابھی یہ غصہ ٹھنڈا ہی نہ ہوا تھا کہ ایک اور گل کھل اٹھا، وہ یہ کہ مکہ معظمہ سے قافلہ آیا جو جانے لگا کہیں سے، تو اس نے رات کا پڑاؤ اسی گھر کے ساتھ ہی کیا۔ رات کے کسی وقت میں انہوں نے آگ جلا ڈالی تھی۔ جب صبح اٹھ کر جانے لگے تو ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے آگ کو ایسے دھکیلا کہ اس گھر کے اندر آگ چلی گئی، اور اس گھر کے ساتھ لگی تو ساتھ کی دیواریں بھی کالی ہو گئی اور کافی ساری چیزیں بھی اس آگ نے جلا ڈالی۔ وہ مزید غصے سے تڑپ اٹھا۔ اب اس نے تیاری کی، کیوں نہ ہو کہ انہوں نے ہمارے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے مکہ معظمہ والوں نے، تو ہم جاتے ہیں مکہ معظمہ کے اندر کعبہ پر حملہ کریں گے۔ اس نے 12 ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا۔ یہ تفسیر عزیزی والے لکھتے ہیں کہ 12 ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور بعض لوگوں سے سنا ہے کہ 12,000 کا لشکر تھا۔ یہ لشکر تیار ہوا، یہ بادشاہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ آگے جو ہاتھی تھا، سب سے بڑا ہاتھی، اس کا نام محمود رکھا گیا، وہ سب سے بڑا تھا اور آگے وہی تھا، آگے چل رہا تھا۔ اب درمیان بستیوں باڑیوں سے جب گزرتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں جا رہے تھے۔ جب یہ بتاتے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یار جو چاہتے ہو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، جو چاہتے ہو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کعبہ معظمہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی، ابرا نے کسی کی بات نہیں سنی، چل پڑا آگے۔ جب مکہ معظمہ پہنچا تو مکہ معظمہ والے جناب اس ظالم کے ڈر سے فرار ہو گئے، کچھ پہاڑوں کی طرف چلے گئے، کوئی کہاں چھپ گئے، کوئی کہاں چھپ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ شریف میں تنہا رہ گئے۔ جب آپ نے یہ حالات دیکھے، ان کو آتا دیکھا، خوف زدہ ہو گئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں غیبی امداد طلب کی، عرض کی مولا مہربانی فرما، تو ہی بچانے والا ہے اپنے گھر کو۔ تو جب انہوں نے یہ فریاد کی تو اچانک
अचानक समंदर की तरफ से परिंदों का एक जनाब लश्कर निकला, अबाबील जिसे कहा जाता है। वो परिंदे छोटी छोटी कनकरियां जो जनाब मसूर की दाल से बड़ी थी और चने से छोटी थी, एक कनकरी चोंच के अंदर और 2 कनकरियां अपने पांव के अंदर लेकर आए। एक लश्कर था, एक वादी मक्का मुअज़्ज़मा के करीब ही 6 कोस के फासले पर जनाब एक वादी के अंदर वो आकर ठहरे। तो ये एक जो सबसे बड़ा हाथी था महमूद, ये आगे नहीं चलने लगा, वहां पर ही रुक गया। अब इसका मुंह वो पीछे की तरफ देखते हुए चल पड़ता, आगे की तरफ देखते हुए बैठ जाता, आगे ना चलता। तो जनाब अली जोर लगाया, कदम बढ़ाने की कोशिश की कि आगे कदम बढ़ाया जाए। तो वो लश्कर आया अबाबील का, तो वो जो छोटे छोटे परिंदे थे उनकी चोंच के अंदर भी एक कनकरी थी और पांव के अंदर भी 2-2 कनकरियां थी। वो लश्कर के ऊपर से आए और एक जनाब कनकरी को छोड़ देते। जब वो एक कनकरी को छोड़ते तो उस कनकरी के अंदर इतनी ताकत होती कि जनाब अली वो सवार और सवारी समेत पेट के अंदर से गुजर कर नीचे चला जाता और जहां जहां से गुजरता वो जलाकर राख कर देता था। हाथियों को समेत रब ने इतनी ताकत बांध डाली उनकी कनकरी के अंदर, जो उसके घर के साथ प्यार करने वाले परिंदे थे, उनकी कनकरी के अंदर जनाब अली रब ताला ने इतनी ताकत भर डाली। जब जनाब अली लोगों ने देखा तो काफी सारे लोग मक्का मुअज़्ज़मा के भी इस चीज को देख रहे थे। तो जनाब अली ये नाकाम होकर लौटे पीछे की तरफ।